جب تمہاری ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے تب تمہاری دعائیں ہی تمہیں ان چیزوں تک لے کے جاتی ہیں جن تک پہنچنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس بات کا حساب رکھتا ہے جس پر دکھتے دل کے ساتھ تم نے صبر کر لیا ہو، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلخ یاد نے دل و دماغ بوجھل کر دیے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی تھی، جب رات کو سوتے ہوئے آنسو تمہاری آنکھ سے پھسل رہے تھے اور تم انجان تھے مگر اللہ بے خبر نہیں تھا، جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے مگر تم مسکرا کر سہ گئے تھے۔ وہ تمہاری ہر تکلیف کا حساب رکھتا ہے۔ تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہو مگر تمہاری تمام مشکلات کا حل بس ایک کن میں رکھا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر بھی تمہیں سنتا ہے اور ایک تم ہو کہ فرض ہونے کے باوجود بھی اس کی پکار کا جواب نہیں دیتے۔ کبھی اس کی محبت کا رنگ چڑھا کر دیکھو، کائنات کے سارے رنگ پھیکے لگیں گے۔ اس کو سن کر تو دیکھو، کائنات کی ساری آوازیں بے معنی لگنے لگیں گی۔ میرا اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کے گیا جہاں تک تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتر ہوگی ہر وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ تہجد پڑھتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرا رب صرف مجھے ہی سن رہا ہو، اور جب رب راضی ہوتا ہے تو پوری کائنات کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ یاد رکھو جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے، اور اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو تو اس کے انصاف پر بھی بھروسہ رکھو۔ تمہارے ساتھ جس نے بھی برا کیا ہے، جس نے بھی تمہیں دھوکہ دیا ہے، اللہ انصاف کرے گا کیونکہ مکافات عمل اٹل ہے۔ اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی دعاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ زمین پر کوئی اپنا کھو جائے تو انسان عرش کی جانب دیکھنے لگتا ہے، اور وہ کریم اتنا ہے کہ ناراض بھی ہو تو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ وہ ہر ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ تم بس نیک نیت سے مانگ کر تو دیکھو۔ جو لوگ تم سے حسد کرتے ہیں ان کو آپ کی خوبیوں کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کے پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں وہ آپ کی اچھائیوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ جو لوگ آپ کو ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں حقیقت میں وہ لوگ آپ سے جیت نہیں سکتے۔ زندگی میں ہر اس شخص سے خوش رہیں جو آپ سے ناخوش ہے۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جائے اس کہانی کا اختتام کبھی اداس نہیں ہوتا۔ جب اللہ کسی انسان کی محبت تمہارے دل میں ڈالتا ہے تو پھر اس بات کا یقین رکھو کہ وہ تمہارے نصیب میں بھی لکھ دے گا۔ لیکن یاد رکھنا یہ محبت آزمائش بھی ہو سکتی ہے، تو تم اپنی محبت کو حاصل کرنے کے پیچھے بھاگنے کے چکر میں اپنے رب کو نہ بھول جانا۔ وہ محبت تم سے چھین لی جائے گی، اور یہی آزمائش ہوتی ہے کیونکہ اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ جس کو میں نے ہر چیز سے نوازا ہے، ہر نعمت سے نواز رکھا ہے، یہ میرا شکر کہاں تک بجا لاتا ہے، مجھے کتنا یاد رکھتا ہے۔ تو اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی،
اور جب انسان اللہ کی دی ہوئی آزمائش پر پورا نہیں اترتا تو پھر وہ مقام بھی آتا ہے کہ وقت بگڑ جاتا ہے، لوگ منہ پھیر لیتے ہیں اور مقدر روٹھ جاتا ہے۔ انسان خود سے بات کرنا سیکھتا ہے، خود سے باتیں کرتے کرتے پھر اسے اللہ یاد آ جاتا ہے اور پھر وہ اللہ سے باتیں کرنے لگتا ہے، اور جب گفتگو میں اس کی ذات شامل ہو جاتی ہے تو ہر لفظ، ہر سسکی، ہر آہ میٹھی لگنے لگتی ہے، اور پھر وقت سدھرنے لگتا ہے، پھر وہی لوگ قریب آنے لگتے ہیں، ناراض لوگ بھی مان جاتے ہیں، مقدر بننے لگتا ہے۔ مگر اس سب کے بعد وہ وقت ہوتا ہے جب کسی چیز کی جستجو، کسی چیز کی طلب نہیں رہتی، دل میں ہوتا ہے تو بس اللہ 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 کا ذکر۔